تہجد کی نماز کی کتنی رکعات ہیں؟ یہ ادا کرنے سے پہلے کیا نیت کرنی چاہیے؟ کیا تہجد سے پہلے سونا شرط ہے؟ اگر کوئی ساری رات جاگتا رہے اور دل کرے کہ میں تہجد پڑھ کے پھر ہی سوتا ہوں، تہجد پڑھوں، نماز فجر ادا کروں، تو کیا ایسے عالم میں وہ نماز تہجد ادا کر سکتا ہے؟ چند اس طرح کے سوالات اکثر و بیشتر ہمارے پاس واٹس ایپ پہ بنے ہوئے سوال و جواب کے گروپ کے ذریعے موصول ہوتے رہے۔ کل ایک صاحب نے ہمارے یوٹیوب چینل پہ کمنٹ کیا اور کئی انہوں نے کمنٹس کیے، جس کا لب لباب اور خلاصہ یہی تھا کہ تہجد کی نماز کے حوالے سے ایک ویڈیو بنا دیجئے، ہم اس کو سنیں اور سہولت ہو جائے کہ نماز تہجد کی فضیلت کیا ہے، اس میں کتنی رکعات ادا کرنی چاہیے اور کس وقت ادا کرنی چاہیے۔ یاد رہے کہ نماز تہجد اللہ کو بڑی محبوب عبادت ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نفل نمازوں میں اللہ کو سب سے محبوب نماز تہجد ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ جناب داؤد علیہ السلام کی نماز ہے، وہ آدھی رات کو سوتے تھے، پھر اٹھ کے وہ اللہ اللہ کرتے تھے، نماز ادا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ محبوب سے کہا جا رہا ہے، محبوب رات کو اٹھو، تہجد ادا کرو، تمہارے لیے نفل ہو جائے گا۔ اول سرکار پہ 6 نمازیں فرض تھیں، بعد میں حکم منسوخ ہو گیا اور 5 نمازیں ہی آپ پہ فرض رہیں۔ تہجد اللہ سے ملاقات کا دروازہ ہے۔ جس بندے کو یہ خواہش ہو وہ اللہ سے ملے، تو اللہ رب العزت نماز تہجد کے صدقے اس بندے کو مل جاتا ہے، اس کے دل میں سما جاتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بڑی لاڈلی عبادت ہے، اگر کچھ منوانا ہو تو تہجد کے ذریعے منوایا جا سکتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف پھیرے ڈالنا ہے، بار بار اس کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے۔ ہمارے حضرت جی ایک شعر کہا کرتے تھے، ہار نہ ہمت اس در پھیرا پائی جا، کدی تے پوچھو کون کنڈا کھڑکائی جا۔ تو اللہ تعالیٰ کا کنڈا کھڑکانا ہے، اس کو پکارنا ہے مناجات کے ذریعے، آہوزاریوں کے ذریعے، اور اس کے لیے وقت تہجد بہترین وقت ہے۔ کیا اس کے لیے نیت ضروری ہے؟ دیکھیے، نیت کسی بھی نماز کے لیے ضروری نہیں ہے، زبان سے کہنا یہ ضروری نہیں ہے۔ ہاں، دل میں نیت کر لی جائے اور زبان سے کہہ بھی لیا جائے تو حرج نہیں ہے کہ میں 2 رکعت یا 4 رکعت نماز نفل تہجد کے ادا کر رہا ہوں، بس اتنا کافی۔ پھر نماز تہجد کا وقت کون سا ہے؟ نماز تہجد عشاء کی نماز کے بعد جو بندہ سو جائے، اس کے بعد وہ بھلے آدھی رات سے پہلے اٹھ جائے، اس وقت بھی وہ نماز تہجد ادا کر سکتا ہے۔ آدھی رات کے بعد اٹھ کے پڑھے تو یہ افضل وقت ہے نماز تہجد کے ادا کرنے کا۔ اگر کوئی شخص ساری رات نہ سوئے، کیا وہ تہجد نہیں پڑھ سکتا؟ وہ بھی تہجد پڑھ سکتا ہے۔ عمومی طور پہ رات کو پڑھی جانے والی نماز کو قیام اللیل کہتے ہیں، اور اس میں بھی اگر انسان سو کے اٹھے، کہ سو کے اٹھنا یہ ایک مشکل امر ہے، تو پھر اس کو ایک خاص عبادت، خاص نفل کا نام دیا جاتا ہے، جس کو تہجد کی نماز کہتے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی نہ سوئے تب بھی وہ پڑھ سکتا ہے، سو کے اٹھے تو یہ افضل عمل ہے، اور آدھی رات کے بعد اگر نماز تہجد پڑھی جائے، خصوصاً رات کے تیسرے پہر، تو یہ سب سے افضل وقت ہے مناجات کا اور اللہ رب العزت کو منانے کا۔ پھر سوال یہ ہوا کہ کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، علیہ الصلوۃ والسلام 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ رمضان کا ذکر نہیں ہے، مطلق رات کو 11 رکعتیں پڑھتے تھے۔ 8 رکعت نماز نفل تہجد کے اور 3 اس میں وطر شامل کرتے تھے، تو 11 رکعت مکمل ہو جایا کرتی تھی۔ بہتر یہ ہے جس شخص کو یقین ہو کہ میں آدھی رات کے بعد اٹھ جاؤں گا، تہجد کے وقت میری آنکھ کھل جاتی ہے، یا شب زندہ دار ہے، اس کو چاہیے وہ عشاء کے ساتھ وطر نہ پڑھے، بلکہ وطروں کو موقوف کر دے، نماز تہجد کے ساتھ ہی وہ وطروں کی نماز ادا کرے، تو یہ اس کے لیے نہایت ہی افضل، اولیٰ اور اعلیٰ ہے۔ 2 رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہیں، 4 بھی پڑھی جا سکتی ہیں، 6 بھی پڑھی جا سکتی ہیں، زیادہ سے زیادہ اس کی 12 رکعت اور کم از کم اس کی 2 رکعت ہیں۔ جس کو سہولت ہو، جس طرح کہ عمومی طور پہ رمضان المبارک میں وقت ہوتا ہے، تو زیادہ رکعت نماز نفل تہجد کی بھی ادا کی جا سکتی ہیں۔ بڑی پیاری عبادت ہے، اس پہ مواظبت اختیار کرنی چاہیے۔ اگر کوئی ساری رات نہ سوتا ہو، کام کرتا ہو، وہ یہ نہ کہ میں سویا نہیں ہوں لہٰذا اب میں نماز کیوں پڑھوں، تہجد کا میرا وقت ہی نہیں ہوا اس لیے کہ میں سو نہیں سکا، اس کو چاہیے کہ وہ نماز تہجد کی نیت کر کے نماز ادا کر لے۔ اللہ رب العزت شرف قبولیت عطا فرمانے والا ہے۔ کہ آخری بات کہ تہجد کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، یہ وجود سے مشتق ہے۔
یہ دو متضاد معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اس کا معنی جاگنا بھی ہے، اس کا معنی سونا بھی ہے. تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، تہجد وجود سے ہے اور یہ جاگنے سونے دونوں کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سونے کا وقت ہے، سونے کے وقت کو ترک کر کے جاگتا ہے، اس کے لیے بھی لفظ آیا ہے. اور اگر کوئی سو کے اٹھتا ہے، سوتا ہے پھر وہ جاگ جاتا ہے، نفل پڑھتا ہے، یہ اس کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. ان کے نزدیک اگر کوئی سونے سے پہلے بھی نفل پڑھ لے اس کو بھی اللہ تہجد کا ثواب عطا کرتا ہے. سونے کے بعد پڑھے تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا اور یہی افضل.